اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی ایم یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی میں آپریشن کے چند مناظر پیش کیے تھے، جس میں مارکیٹ کمیٹی کی چیئرمین تجاوزات کے خاتمے کے لیے فروٹ شیڈ کا وزٹ کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم غیر قانونی تجاوزات و تعمیرات، قبضہ مافیا و تجاوزات مافیا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ غیر قانونی تجاوزات و تعمیرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس منڈی میں کچھ عرصہ قبل سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی تجاوزات و تعمیرات کی بنیاد پر تاجروں کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے، جو کہ چند ہی دنوں کے بعد یا تو وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے یا پھر فائلوں کے انبار کے نیچے دب گئے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ سرکاری مافیا بھی خوش، جس سے نجی مافیا بھی خوش۔ یہ تو ہے تجاوزات و تعمیرات کا قصہ۔ اب آتے ہیں قبضہ مافیا اور تجاوزات مافیا کی جانب۔ تو ناظرین کرام، جس نے ملاحظہ کرنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، میں پہلے بھی آپ کو دعوت دے چکا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کا وزٹ ضرور کریں۔ جب آپ وزٹ کے لیے آئیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے، جو کچھ میں نے اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ عوامی انسانی حقوق بحال کیسے ہوں گے؟ عوامی حقوق کی بحالی پر جو افسران تعینات ہیں، براجماع ہیں، وہ تو اپنے فرائض منصبی پس پشت ڈال کے انجوائے کر رہے ہیں۔ انجوائے کس چیز کا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو دانستہ پتہ ہے، وہ دانستہ عوام کے لیے یہ مسائل پیدا کر کے نجی مافیا سے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ ان کو تازہ نمبر 1 کوالٹی کے موسمی پھل اور دیگر اشیاء ضروریات زندگی روزمرہ کی ان کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں۔ تو ان کو کیا لگے عوام کے مسائل کیا ہیں؟ یہ حقائق پر مبنی سٹیٹمنٹ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، تجاوزات کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا تفصیل سے تذکرہ کروں تو پورے اسلام آباد کی بات نہیں کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ بن جاتا ہے، اور یہ بیک وقت تجاوزات مافیا سے واگزار کروانا ناممکن، بلکہ بہت مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں، بلکہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے ایک سیریز، اگر ہم ایک سائٹ کی بات کریں جس میں I-11 سبزی و فروٹ منڈی سے شروع کریں، I-10، I-9 اور I-8، یہ تمام چھوٹے بڑے سیکٹرز کو دیکھ لیجئے۔ تجاوزات کی برمار آپریشن بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ ٹوپی ڈرامے آپریشن ہو رہے ہیں۔ آپ آج بھی میں نے دیکھا کہ ایک انسپیکٹر ہیں انفورسمنٹ کے، انکروچمنٹ ونگ کے، راجہ طارق صاحب،
रजत तारिक साहब टोपी ड्रामा ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। उन लोगों का सामान तो वो उठा रहे थे जो उनकी दस्तरस में नहीं थे और उनसे वो बाकायदा अपना हिस्सा वसूल नहीं करते थे। उनका तो उन्होंने सारा सामान उठाया। जब मैंने उनको एक तरफ इशारा किया जहाँ पर गंदगी और ताफ़न की इंतहा हो चुकी थी, वो गन्ने का रस बनाने वाले लोग थे, रेहड़ियाँ थी, मशीनें चल रही थी, जिन्होंने 4-4 गाड़ियों की पार्किंग की जगह पर कब्जा कर रखा था। लेकिन तारिक साहब कहते जी मैंने उसकी कुर्सियाँ उठा ली। तारिक साहब से बंदा पूछे कुर्सियाँ उठाने का क्या मतलब है? ताफ़न मशीनों ने फैलाया हुआ है, गंदगी गलाजत मशीनों की वजह से हो रही है और आप कुर्सियाँ उठा रहे हैं। भला वो कुर्सियाँ उठा के खाना पूरी क्यों ना करें? वो तो 20,000 रुपया फ़ी मशीन के हिसाब से हर मशीन से भत्ता वसूल करते हैं। तो ये इतना बड़ा लॉस कैसे कर सकते हैं? हो सकता है बड़े अफसरान की भी हिस्सेदारी होती हो, मगर इनकी तो पक्की है ना। अब इसका सद्देबाब करने के लिए कौन करेगा? मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स या डीजी से मुखातिब नहीं हूँ। मैं अगर मुखातिब हूँ तो मैं चीफ कमिश्नर, चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब से मुखातिब हूँ और मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से रंधावा साहब को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि रंधावा साहब, ये आपकी अम्ब्रेला के नीचे काले करतूत के हामिल शराफत के लिबादे में लिपटे काले करतूत जब तक अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, इस्लामाबाद के अंदर तजावुज़ात का ख़ात्मा हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है और इनके ऊपर एक ऐसा सुपरवाइज़र मुकर्रर करने की ज़रूरत है जो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट पेश करे। तजावुज़ात की निशानदेही के लिए इस खाकसार की खिदमत हाजिर हैं। अगर आपके इंस्पेक्टर्स को कुछ नज़र नहीं आता, उनकी बसारत कमज़ोर हो चुकी है, तो ये खाकसार ये फ़राइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर किसी मुआवजे के बहाली इंसानी हकूक़ की खातिर ये खिदमत पेश करने के लिए तैयार है। रंधावा साहब, ये एक देरीना मसला है जो एक अरसे से चल रहा है। ये टोपी ड्रामों का, अब टोपी ड्रामा ऑपरेशन का सिलसिला भी बड़ा पुराना खेल है। इसकी निगरानी आपको बज़ाते खुद करना पड़ेगी। अगर आपने इसकी बज़ाते खुद निगरानी ना की तो ये वो इशू है जिसने आवाम की ज़िंदगियों को अज़ाब में डाल रखा है, क्योंकि नजायज़ बेहंगम तजावुज़ात की वजह से जो मार्केटों के अंदर राहदारियों की बंदिश, पार्किंग पर माफिया का कब्ज़ा और पार्कों में, पब्लिक पार्कों में, जिसको डीएमए की जानिब से 15/25 का खोखा अलाट किया गया टिक शॉप के लिए, उसने 8 कनाल अराजी पर कब्जा करके पूरी फूड स्ट्रीट कैम्प कर दी। मगर एनवायरनमेंट के लोग, एनक्रोचमेंट के लोग आंखें बंद करके, दानिस्ता आंखें बंद करके इस तमाशे को खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो रंधावा साहब, ये कैसे ठीक हो सकता है? हम मंडी की बात कर रहे थे। मंडी के कुछ मनाजिर तो हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी मंडी कब्जा माफिया और तजावुज़ात माफिया की लपेट पे, और आपका सबॉर्डिनेट अमला गफलत, नाअहली या फिर मिली भगत की बुनियाद पर ये तजावुज़ात हटाने से कासिर है। इसके लिए आपको एक खसूसी लाहे अमल तैयार करके स्पेशल लोगों को इसके ऊपर तैनात करना होगा
تاکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس تجاوزات مافیا کی رپورٹ آپ کو پیش کریں اور آپ اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اس بڑھتے ہوئے عذاب کا تدارک کریں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا عوامی پروگرام ہے، پبلک کے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کا پروگرام ہے، لہٰذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات کو کومنٹس کے اندر اندراج کریں۔ اور اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو آپ سبسکرائب کر کے حب الوطنی کا ثبوت دیں، تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچے اور آپ اس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ بحالی حقوق کے کردار میں شامل ہوں۔ ناظرین کرام، باتیں بہت زیادہ ہیں، میگا سیکنڈل کی ایک طویل لسٹ ہے، لیکن میں پھر سوچتا ہوں جب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے حل نہیں ہوتے، یہ ڈی جی، یہ ڈائریکٹر، یہ انسپیکٹر، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، بری طرح ناکام۔ یہ سارے مسائل ان سرکاری مافیا کے پیدا کر دیں۔ اگر یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ فرائض منصبی پس سے پشت ڈالنے کی بجائے سامنے رکھ کے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ شہریوں کے حقوق سمجھو، بحال اور مافیا کا، تجاوزات مافیا کا، قبضہ مافیا کا خاتمہ۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ جو یہ اب مراعات حاصل کر رہے ہیں پھر شاید وہ بھی بند ہو جائیں، اس لیے لگتا ہے یہ تو کریں گے نہیں۔ اب پورے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ صرف محمد علی رنداوا صاحب ہیں۔ محمد علی رنداوا صاحب کی کارکردگی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد کی تاریخ میں تاریخی کام جاری ہے، اسلام آباد خوبصورتی کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے اس کے اندر رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے مجھے امید ہے رنداوا صاحب خصوصی راہ عمل اختیار کریں گے اور اس عذاب سے اسلام آباد کے شہریوں کی جان چھڑوائیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے وقت سے آگے بڑھ چکا ہے، لہٰذا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔